7 دن کے استعمال سے پھل بیری کے داغ چاہے بچپن کے ہوں یا ابھی شروع ہوئے ہوں، 7 دن کے استعمال سے انشاءاللہ آپ کی داغ اصلی رنگت میں آ جائیں گے۔ پوری صداقت کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، نہ قسم ہے اور نہ دھوکہ۔ آپ کے داغ، پھل بیری کے داغ جو پڑے ہوئے ہیں 7 دن میں، وہ اپنی اصلی رنگت جیسے ہماری جسم کی رنگت ہوگی اس حالت میں آ جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، مطب ہربل کیئر میں خوش آمدید۔ میں ہوں پروفیسر حکیم ڈاکٹر متین احمد صمدانی۔ ناظرین و حکماء کرام، آج میں آپ کے لیے ایک بہت خاص، بہت اہم مرض کا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ پوری صداقت کے ساتھ بتا رہا ہوں، آپ بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% رزلٹ ملیں گے۔ 100 مریضوں کو دیں گے تو 100 مریض ہی اللہ پاک ان کو شفا دے گا۔ تو ناظرین و حکماء کرام، وہ نسخہ پھل بیری برس کا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ بنائیں اور آزمائیں، انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے رزلٹ ملیں گے اور آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد کریں گے۔ حسب معمول ہر ویڈیو کی طرح آج بھی میں یہی کہوں گا کہ سبسکرائب والی منتیں ترلے مجھ سے نہیں ہوتے۔ اگر نسخہ اچھا لگے تو آپ ان مستحق مریضوں تک ضرور شیئر کریں جن کو اس نسخہ کی اشد ضرورت ہے، اور حکماء کرام ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے دواخانے کی زینت بنائیں اس نسخہ کو۔ پھل بیری کے مریض اور اس کے داغ کے علاج میں آپ کو کبھی بھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ پوری صداقت سے بات کر رہا ہوں، کبھی بھی آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو بغیر کسی ٹائم کو ضائع کیے بڑھتے ہیں ہم اپنے نسخے کی طرف۔ ناظرین و حکماء کرام، نسخہ نوٹ فرما لیں، حکماء کرام کے لیے یہ تحفہ خاص ہے، انشاءاللہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ نسخہ نوٹ فرما لیں۔ تخم بابچی آپ نے لینا ہے 20 گرام، تخم پنواڑ آپ نے لینا ہے 20 گرام، سہاگا سفید آپ نے لینا ہے 20 گرام اور اس کو بریاں نہیں کرنا۔ سہاگا لینا ہے آپ نے 20 گرام، ہڑتال ورکیا آپ نے اچھی کوالٹی کی وہ لینی ہے 20 گرام، گندک آملہ سار آپ نے لینی ہے 20 گرام، اور پارا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ نسخے کو دوبارہ نوٹ فرما لیں، تسلی سے نوٹ فرما لیں۔ تخم بابچی آپ نے لینا ہے 20 گرام، تخم پنواڑ آپ نے لینا ہے 20 گرام، سہاگا سفید آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ سہاگے کو بریاں نہیں کرنا، بریاں کرنے کے بغیر ہی ڈالنا ہے۔ ہڑتال ورکیا آپ نے لینی ہے 20 گرام، گندک آملہ سار آپ نے لینا ہے 20 گرام، اور پارا آپ نے لینا ہے 20 گرام۔ ناظرین و اتباع اکرام، اس نسخہ کو بنانے کی ترکیب سماعت فرما لیں۔ نسخہ کو بنانے کی ترکیب سن لیں۔ پہلی 3 چیزوں کو آپ نے باریک پیس لینا ہے، ان کا پاؤڈر علیحدہ علیحدہ کر کے باریک پیس کے ان کو ملا لینا ہے۔ تخم بابچی کو، تخم پنواڑ کو اور سہاگا سفید کو آپ نے تینوں چیزوں کو باریک پاؤڈر بنا کے 20-20 گرام کے حساب سے وزن میں مکس کر لینا ہے اور علیحدہ رکھ لینا ہے۔ اور گندک آملہ سار اور ہڑتال ورکیا آپ نے اس کو کھرل میں ڈال کر اس کی رگڑائی کرنی ہے، اور اتنی رگڑائی کرنی ہے
کہ کم از کم 2 گھنٹے آپ اس کی رگڑائی کریں۔ دوبارہ میں بتا رہا ہوں، رگڑائی آپ نے 2 گھنٹے تک لگاتار اس کی رگڑائی کرنی ہے، گندک آملہ سار اور ہڑتال ورقیہ کی۔ جب 2 گھنٹے رگڑائی ہو چکے تو پھر آپ نے اس میں پارا شامل کر دینا ہے اور پھر اس کی رگڑائی کرنی ہے۔ اتنی رگڑائی کرنی ہے کہ پارا اس میں نیست و نابود ہو جائے، یعنی پارا ختم ہو جائے، پارے کی چمک ختم ہو جائے، پارا اس میں جذب ہو جائے۔ کم از کم 4 گھنٹے رگڑائی کے بعد یہ ہوگا کہ پارا اس میں مکمل طور پر جذب ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر آپ کے پاس الیکٹرک کھرل نہیں ہے تو ہاتھ پر نہ بنوائیں، کسی سے، کسی دوست کے پاس اگر الیکٹرک کھرل ہے تو اس میں یہ عمل کریں تاکہ پارا اچھی طرح اس میں نیست و نابود ہو جائے۔ جب پارا اس میں بالکل اپنی چمک کھو دے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے اور جو بابچی، تخم پنوار اور سہاگے کا صفوف کیا تھا آپ نے اس میں مکس کر دینا ہے اور پھر 1 گھنٹہ تک اس کی رگڑائی کرنی ہے۔ لو ناظرین، آپ کی یہ برس پھل بیری کے داغوں کا کامیاب دوا، بہت اچھی دوا تیار ہو چکی ہے۔ 100% صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی برس پھل بیری کے داغوں کی دوا 100% داغ ختم کرنے والی دوا آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے۔ اگر پھر بھی کسی حکماء حضرات کو یا عوام الناس کو سمجھ نہ آئے تو ہمارے نمبر سکرین پر چل رہے ہیں، تو آپ نے فون کر کے ہم سے دوبارہ بھی پوچھ لینا ہے اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو ناظرین، ابھی یہاں تک یہ مکمل نہیں ہوا۔ اب جو تخم پنوار اور بابچی، تخم بابچی، سہاگا اور جو گندک آملہ سار، ہڑتال ورقیہ اور پارے کا جو صفوف بن چکا ہے اس میں آپ نے سرکہ انگوری جو ہے وہ دتو کمپنی کا لے لیں۔ سرکہ انگوری جو ہے وہ دتو کمپنی کا لے کے 30 گرام اس صفوف میں ڈال دینا ہے۔ ناظرین و اتباع کرام، جب آپ سرکہ انگوری دتو والوں کا ڈالیں گے اس تمام صفوف میں تو یہ ایک مرم کی شکل اختیار کر جائے گی، مرم ٹائپ بن جائے گی، لیپ بن جائے گا۔ پھل بیری کے داغوں پر لگوا کر رات وہ بندہ سو جائے جس کو پھل بیری کے داغ ہوں، اور صبح اٹھ کے وہ اسے اچھی طرح صابن کے ساتھ دھو لے تو پہلے دن لیپ کرنے سے آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی 7ویں لیپ میں آپ کے جو پھل بیری کے داغ ہیں وہ آپ کے جسم کی طرح بالکل نارمل ہوں گے۔ بڑی صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ 7واں لیپ جو ہے جب آپ کریں گے تو اس کو دھوئیں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پھل بیری کے داغ آپ کے جسم کی رنگت کے ساتھ بالکل میچ کر گئے ہوں گے۔ پوری صداقت کے ساتھ پھل بیری کے داغوں کا کامیاب علاج آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ ایک گراں قدر تحفہ ہے، حکماء حضرات کے لیے بھی انمول تحفہ ہے، اور جو لوگ برس پھل بیری جیسی مرض کا شکار ہیں ان کے لیے بھی یہ انمول تحفہ ہے۔ لگانے کی ترکیب دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ رات کو آپ نے پھل بیری کے داغوں پر اس کا لیپ کرنا ہے اور صبح اٹھ کے صابن کے ساتھ اس کو اچھی طرح دھو دینا ہے۔ ناظرین و اتباع کرام، اگر آپ کو یہ میرا نسخہ اچھا لگے، آپ کا دل مانے کہ یہ نسخہ اچھا ہے جو کہ میں آپ کو پوری صداقت کے ساتھ دے رہا ہوں، آپ کا دل مانے کہ یہ نسخہ اچھا ہے تو ان مستحق لوگوں کی طرف ضرور شیئر کریں جو پھل بیری جیسی مرض کا شکار ہیں۔ اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں ایک نئے اور اچھے نسخے کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔